بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم یہ الفاظ اکثر سنتے ہوں گے اور میں بھی اکثر جملے میں استعمال کرتا رہتا ہوں کہ ہم کسی اللہ والے سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں، ایسے دینی مجالس اور ایسے دینی محافل کے اندر اپنے آپ کو رکھیں تاکہ ہمیں اور آپ کو وہ ماحول مل سکے، اس ماحول کی بنیاد پر ہم دین پر عمل کر سکیں۔ اس کو ٹھیٹ اردو میں یوں کہوں گا کہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیں، اور عربی میں اسے کہیں گے بیعت کرنا۔ میں ہر چیز اس لیے الگ الگ بتا رہا ہوں تاکہ بات واضح رہے کہ سب کا مقصد اور مفہوم ایک ہی ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا ہے۔ کوئی نہیں کرتا، تیار ہی نہیں ہے۔ جب میں صحیح ہوں تو میں آپ کو کیا غلط، میں تو آپ کو غلط سمجھ رہا ہوں، میں آپ کو آپ کے حوالے کیسے کروں گا اپنے آپ کو؟ میں صحیح ہوں، میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں، میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں۔ تو فساد یہیں سے تو ہوتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں میں حالانکہ میں ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ میں ذبح ہو جاتی ہے، خلاص اینڈ اس کا ذبح ہونا ہے۔ تو ہم اگر اپنے آپ کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے نا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جب تک جس صحابی نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، اپنے اس وقت کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، تو کیا نافرمانیاں، کیا انتہائی درجے کی، یعنی وہ چیزیں، وہ حرکتیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہوتی تھیں۔ لیکن جب انہوں نے ایمان قبول کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنے آپ کو اپنا ہاتھ دے دیا، ابھی میں نے آج جو تلاوت کری وہ یہی ہے، ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے آپ نے جن سے بیعت کری، آپ سے جنہوں نے بیعت کری، گویا کہ انہوں نے اللہ سے بیعت کری۔ بیعت کا میں نے آپ کو مفہوم بتا دیا کہ اپنے آپ کو حوالے کرنا، اور اصطلاحاً جو ہم، یہ تو لغت کے اعتبار سے، اصطلاحاً بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی اللہ والے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے کر اپنے پچھلی گناہوں کی پر ندامت کرتے ہوئے ان کو ترک کرنے کا ارادہ کرے، اور آئندہ ان گناہوں سے جس کو شریعت نے گناہ کہا ہے، اس گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو حوالے کرے اور اس کے لیے رہبری اور رہنمائی حاصل کرے۔ بات میرے خیال سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نہ بیعت کا مطلب بکرے اتارنا ہے، نہ بیعت کا مطلب پیر صاحب کو نذرانے دینے ہیں، نہ بیعت کا مطلب اپنی ساری ضروریات اور اپنے سارے مقاصد کا پورا ہونا ہے، نہ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ میرا کاروبار 7ویں آسمان کے اوپر چلا جائے گا، نہیں۔ اپنی اصلاح، اپنی اصلاح، تو بیعت اس لیے ضروری ہے کہ
کہ اپنا پٹا کسی کے ہاتھ میں ہم دے دیں. اور ظاہر ہے جب آدمی اس پر آ جائے گا اپنی رہبری رہنمائی، دیکھو یعنی الحمدللہ یہ تبلیغ کا کام بھی میں آپ کو اس لیے بار بار سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ وہ بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو وہاں حوالے کرنا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو شخص اگر وقت تبلیغ میں اپنے بزرگوں کے کہنے کی اور منشا پر اور ان کی ترتیب پہ رکھاتا ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے، ورنہ سال لگانے کے بعد بھی تباہی مچا دیتا ہے. صاف بتا رہا ہوں میں. اور اگر ایمانداری سے اور صحیح معنوں میں اپنے آپ کو حوالے کر کے سہ روزہ بھی لگا کر آتا ہے نا تو آدھا مسلمان تو بن جاتا ہے. وجہ یہی ہے حوالے کرنا. میں نے بھی جملہ استعمال کیا نا، یہ بڑا مشکل کام ہے اپنے آپ کو حوالے کرنا. تو اس بیت کا مقصد وہاں بھی اپنے آپ کو بزرگوں کے حوالے کرنا ہوتا ہے. اس بیت کے اندر انفرادی طور پر اپنے آپ کو کسی اس پہ حوالے کرنا ہے. مقصد مفہوم ایک ہی ہے، سب کا مقصد دل کی اصلاح ہے، سب کا مقصد اللہ کو راضی کروانا ہے، سب کا مقصد ہمارا رخ دنیا سے پھر کر آخرت کی طرف چلے جائے. سب کا مقصد یہی ہے اور کچھ نہیں ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نظر آئے تو سمجھ لینا گڑبڑ ہے معاملہ، کچھ خود ہی سمجھ میں آ جائے گی بات. تو اس لیے یہ بہت ضروری اور بنیادی چیز ہے میرے دوستوں. ہم اللہ کی نعمتوں کا قدر اسی وقت کر سکیں گے جب ہمیں قدر کا احساس ہوگا نا، پتہ چلے گا. ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہم پر انعامات ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہم پر احسانات ہیں، ان احسانات کو ہم جبھی سمجھیں گے جب اپنے آپ کو کسی کے حوالے کیا ہوگا تو سمجھ میں آئے گی نا بات کہ ہاں یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کے رسول کے احسانات ہیں. یہ وہ اچھی صحبت سے ہی ملے گی اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے ہی پتہ چلے گا. پھر آدمی کو احساس ہوگا کہ میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں. جب آدمی رہبری رہنمائی حاصل کرے گا، ان سے پوچھ کے چلے گا تو احساس ہوگا کہ ہاں یار میں نے غلط کام کیا تھا، ابھی تو میں احساس نہیں ہو رہا ہے. حالانکہ میں جو عمل کر رہا ہوں نا، جو بھی میں آپ ہم سمیت، وہ سب لکھا جا رہا ہے. ہر انسان کے اوپر اللہ نے 4 گواہ رکھے ہوئے ہیں. ہر انسان کے اوپر یہ 4 گواہ ہیں جو انسان کی گواہی دیں گے کل قیامت کے دن. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. نگہبان اللہ نے ایک مقرر کر دیا ہے، قرآن کہہ رہا ہے. سب سے پہلا گواہ ہے انسان کے اعضاء. کیا نقل کیا ہے سورہ بینہ کے اندر قرآن نے؟ یہ گواہی کا ذکر کیا نا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. ہاتھ، پاؤں، ران، صرف زبان ٹھک بند تالا، باقی سب چیزیں بول رہی ہوں گی میرے خلاف. اللہ محفوظ رکھے میرے بھائی، بڑے مزے سے کہہ رہا ہوں میں بھی، اللہ محفوظ رکھے. اللہ نہ بنائے گواہی. ہم تو دعا کریں اللہ گواہ نے بنا، اللہ بغیر حساب کتاب کے سائڈ سے نکال دے ہم لوگ کو جنت پہ. کیا خیال ہے؟ لیکن جنت والے کام تھوڑے سے کریں گے تو سائڈ پہ نکلیں گے نا. دیکھو نا بھائی، پولیس والوں سے تعلقات ہوتے ہیں تو وہ راستہ نکلوا کے بتاتا ہے نا، تو اللہ سے تعلق ہوگا تو راستہ نکلے گا نا بھائی. سیدھی سی بات ہے، تعلق تو لگانا پڑے گا نا. جب دنیا والے تعلق سے کام نکل رہا ہے، چھوٹا موٹا سائڈ سے آدمی نکل جاتا ہے. بینک میں لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، نئے نوٹ لینے ہوتے ہیں، سائڈ سے دوسرا آدمی دلوا دیتا ہے نا، سیٹنگ ہوتی ہے. تو سیٹنگ کرنی پڑتی ہے. تو اب وہ سیٹنگ ایسی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ آپ نے کچھ نہ کچھ لین دین رکھا ہوگا، حساب کتاب، کوئی ہدیے وغیرہ، کوئی معاملہ، کھانے پہ بلایا ہوگا. بس یہی اللہ سے بھی سیٹنگ کرو بھائی. اللہ سے تعلق جوڑنا ہے ہمیں. تھوڑا سا جوڑو گے، باقی اللہ خود سیٹنگ کر لیں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ. تو تبھی تو نکلو گے سائڈ سے. ہم یار جنت میں نکلنا ہے، باہر نکلنا ہے، بائی پاس انشاءاللہ ضرور نکلیں گے. لیکن تھوڑا سا عمل تو کر کے دکھانا ہے نا. ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ بس سارا کام ہو جائے گا، اللہ غفور الرحیم ہے. نہیں میرے دوست، ہم اپنے آپ کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو تو دے نہیں سکتے، سمجھ ہی رہے ہیں کہ شاید ادھر سے بھی سائڈ دے دیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اللہ رب العزت سے تعلق کو جوڑنا ہے میرے دوستوں. تو پہلا گواہ میں نے آپ کو بتا دیا، میرے آپ کے اعضاء ہیں، بھاگ نہیں سکتے. دوسرا گواہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. کہاں جاؤ گے؟ کوئی بھی مستی ہو رہی ہے، سب دیکھ رہے ہیں. سیدھی سی بات ہے. تو اس لیے
گواہی تو ہم خود گلوا رہے ہیں نا، موقع دے رہے ہیں. حالانکہ یہ سیدھے ہاتھ والا بہت شریف گواہ ہے، الٹے ہاتھ والا تو تیار بیٹھا رہتا ہے، کب لکھوں گا کب لکھوں گا کب لکھوں، ٹھک ٹھک ٹھک. حدیث میں آتا ہے کہ یہ گواہ جو ہے نا وہ اس کو روکتا ہے، ابھی رک جا ابھی رک جا بھائی، کیا معلوم یہ توبہ کر لے. اللہ کی مہربانی ہے میرے دوستو، اللہ کی مہربانیاں ہیں. توبہ کر لے گا، چھوڑ چھوڑ چھوڑ، ابھی رک جا رک جا ابھی رک جا، توبہ کر لے گا. یہ توبہ کر لیا، ٹھنڈا ہو گیا، یہ بھی ہو گیا معاملہ حل. لیکن اگر توبہ نہیں کر رہا، اگلا گناہ پہ چلا گیا، کہتا ہے پہلا والا لکھ دے، ابھی دوسرا والا ابھی بھی مت لکھنا. اور کیا چاہتے ہیں یار ہم؟ کتنی مہربانیاں ہیں، کتنی رحمانیت ہے، کتنی اللہ کی رحیمیت ہے میرے دوستوں. اور یہ صرف نیکی کا ارادہ ہوتا ہے، پوری نیکی لکھ دیتا ہے. ہائے ہائے ہائے، کرنے پر تو کم سے کم 10 ہے. واللہ 700 تک، واللہ یضاعف لمن یشاء. کوئی اللہ کو پکڑنے والا تھوڑی ہے کہ جتنا چاہے دے دے. یہ ہمارے ساتھیوں کو کبھی کبھی اعتراض ہوتا ہے نا، اشکال ہوتا ہے. میرے نزدیک تو وہ بخیل ہیں وہ لوگ کہ جی 49 کروڑ کا ثواب کہاں سے لیا ہے تبلیغی. اور میں کہتا ہوں یہ تو بیچارے شریف لوگ ہیں، 49 کروڑ بہت کم بتائے انہوں نے، تو واللہ یضاعف لمن یشاء کو تنگ کر دیا. میرے حساب سے تو اس سے بھی پتہ نہیں کہاں باہر نکل گیا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ نے اعلان کیا نا. تم کون ہوتے 49 کروڑ یا اس سے کم زیادہ بحث کرنے والے، پریشان ہونے والے کہ اللہ کہاں سے آ گئی. ابے بات کرنا والے تو بنو یار، پھر باتیں اشکال کرنے والے بعد میں بننا. اشکال کرنا بہت آسان ہے، ٹھک زبان چمڑے کی زبان ہے، پھسلا دی جہاں دل چاہے، جس پہ چاہے اعتراض کر دیا. عمل تو کرو یار، عمل زندگی تو لے کر آؤ نا. تو اس لیے باتیں تو بہت ہیں، بڑی چلتی رہتی، اس لیے ایسا نہ کیا کرو بھائی. تنقید سب سے بڑا ہمارا نقصان پہنچانے والا ذریعہ ہے ہمیں اسلام پہ روکنے کے لیے، سب سے بڑا. بس تنقید ہو جائے، تنقیص ہو جائے، جیسا دل چاہے، سب سے بڑا رکاوٹ. اور باطل نے کوشش ہی یہی کی کہ ایسے تحفظات پیدا کرو، ایسے اشکالات پیدا کرو اسلام کے اندر. اسلام کو منع نہیں کرنا ہے، لیکن اس کے اندر ایسے تحفظات اور ایسے اشکالات پیدا کرو جس سے خود دور ہو جائیں لوگ. بہرحال تو بات چل رہی تھی گواہوں کی، کرامن کاتبین. تیسرا گواہ، جس زمین یا جس مقام پر میں نے وہ عمل کیا اچھا یا برا، وہ زمین وہ مقام کل گواہی دے گی. اب اچھا بولو جی میں تو آسمان و زمین کے درمیان جہاز پہ کروں گا، تو جہاز پہ بھی ہو جائے گا بھائی، فکر کی بات نہیں ہے. ہر وہ جگہ جہاں پر چھپ کر ساری جگہ کسی نے بھی نہیں دیکھا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو وہ گواہی دیں گے. اور ساری چیزیں سائڈ پہ کر دو بھائی، اللہ رب العزت کی ذات وہ کہاں ہے بھائی؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو بھائی، سب تمہارے ساتھ، اس سے کہاں بھاگو گے بھائی؟ اس لیے میرے بھائی اپنے اندر صفات پیدا کرنے کی کوشش کیجئے، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنے کی کوشش کیجئے. کیونکہ اب جب یہ چیز آئے گی نا، پھر آدمی کو ہوگا کہ ہاں یار میری نمازیں بھی رہ گئی ہیں. اب احساسات پیدا ہوں گے نا، جب آپ نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، اس کے اندر چیزیں پیدا، اب آپ کو احساس ہاں یار میری نمازیں بھی رہ گئی تھیں، اب مجھے نماز بھی پڑھنی چاہیے، اپنی قضا ادا کرنی چاہیے، مجھے روزے بھی رکھنے تھے، میں نے فلاں نے کہا اس وقت حساب کتاب ایسا ٹیڑھا مارا تھا میں نے کہ اتنا حساب اپنی طرف کر لیا تھا. یہ احساس ابھی نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی تو ہم اس گندے ماحول میں پڑے ہوئے میرے دوستو. ابھی احساس ہی نہیں ہو رہا، کپڑے اتنے گندے ہوئے ہوئے، کیچڑوں پہ سے گزرے جا رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہو رہا ہے، چھینٹے پہ چھینٹے پڑی جا رہی ہیں، احساس نہیں ہو رہا. جب صاف ستھرا آدمی لباس پہن کے نکلتا ہے نا، سفید وائٹ صاف نہا دھو کر، پھر دیکھو کیسے کنارے سے زمین سے کس کونے کے حصے سے آدمی جاتا ہے کہ یار کوئی دھول بھی نہ آ جائے. تو یہ صاف سفید کپڑے بننے کی کوشش کیجئے. یہ ہے اس طرح سفید دل ہونا چاہیے. یہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں ہم سے. یہ ہے قلب سلیم. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یہ ہے قلب سلیم، سفید صاف شفاف. یہ دل اللہ چاہتے ہیں ہم سے. صحیح ہے میرے دوستو، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو اس لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اور اسی اعمال کی بنیاد پر فیصلے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور اتریں گے. سارا مدار اسی پر چل رہا ہے، میری یا آپ کی اچھائی یا برائیوں کے اوپر. بیانات باتیں خوب ہم سن رہے ہیں یار، الحمدللہ خوب سن رہے ہیں، صبح سے لے کے رات تک، شام صبح صاحب بیانات ہی بیانات چل رہے ہیں.
الحمدللہ جھنجھوڑا جا رہا ہے، تربیت ہو رہی ہے، بتایا جا رہا ہے، لیکن مجھ سمیت 10 ان 9 8 7 8 دنوں میں یہ تھوڑا کبھی سوچا کہ میں نے کون سی چیز چھوڑی اور کون سی چیز بڑھائی؟ یہ محاسبہ کرنا ہے. اور یہ اس محاسبے کرنے کے بعد پھر باہر نکلنے کے بعد جب مارکیٹ میں آئیں گے تو پھر وہاں پر ہمیں بھی یہی چیز دیکھنی ہے اور یہی چیز کرنی ہے. عمل کی زندگی ہے. میں نے کس کا حق مارا تھا، اب جا کے مجھے فوراً یہاں سوچا، توبہ کری، اب سیدھا حق جا کے مجھے فوراً اس کا ادا کرنا ہے. کاروبار کے اندر تو یہ یوز ٹو معاملہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اللہ کیا یہ بھی بہت حرام یوز ٹو ہے، یاد رکھیے گا، حرام ہی ہوتا ہے. تو جس کا مارا اس کو بھی دو، وراثت کھائی ہے اس کو بھی جا کے دو. پنپ نہیں سکتے، ہم بڑھ نہیں سکتے، ترقی نہیں ملے گی، اسی لیے تنزلی مل رہی ہوتی ہے کہ مال مارا ہوتا ہے. دل میں بغض ہے رشتہ داروں کے ساتھ، خلاص بس اب میں جاتے ہی ان سب کے ان کے اپنے میں جا کے معافی مانگوں گا، میں جا کے معافی مانگوں گا ان سے. کیا میرا کیا گیا؟ ہم بڑاپن دکھائیں نا اپنا. جس ڈالی پہ پھل ہوتا ہے وہی ڈالی تو جھکتی ہے. اگر آپ کے پاس ایمان کا پھل ہے، اگر آپ کے پاس اعمال کا پھل ہے تو جھک جاؤ یار، کیا ہوا، کیا عزت کی چلی جائے گی. لیکن یہ میں نے کہا نا، جب ہاتھ پہ ہاتھ ڈالتا ہے نا آدمی، جب اس کے احساسات ہی بنتے ہیں کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے، کیونکہ ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا کیا ہو رہا ہے. ٹریفک روا دوا ادھر سے ادھر جا رہا ہے، ٹھک اٹک ادھر جا رہا ہے، ادھر آ رہا ہوں، ادھر جا رہا ہوں. ہمیں تو زندگی کو سنبھل کے یار واللہ. صبح سحری کی بات ہے، رات کو میں سوچ رہا تھا اس وقت اتنے فتنے ہیں. وہ پہلے تو ہوتا تھا نا پھونک کے قدم رکھنا، یہ محاورہ بڑا، میں سوچ رہا تھا یار پھونک کے بھی قدم نہیں رکھ پا رہے ہم تو. اب رات بیٹا سوچ رہا تھا دین کے نام پر فتنے ہیں اور دیندار فتنے پھیلا رہے ہیں، اور دیندار لوگ اپنے لیے بستی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. تو دنیا داروں کے لیے کیا ہم منہ دکھائیں اور کیا بات کریں یار. ہم دین کے نام پر جو ہے وہ دھجیاں اڑا رہے ہیں دین کی، اپنی موج مستی کے چکر میں، اپنی شہرت کے لیے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے. تو جب یہ حالت ہے اس وقت میرے دوستو، تو کتنا فتنے کا دور ہوگا ہم سوچ ہی نہیں سکتے. اس وقت عمل کرتے ہوئے آدمی گھبرا رہے ہیں. اور اس سے بڑا فتنہ پتہ نہیں ابھی آئے گا نہیں آئے گا مجھے نہیں پتا، سوشل میڈیا، اللہ ہی جانے. اینڈ اسلام کو بھی تباہ، اسلام والوں کو بھی تباہ، دین کو بھی تباہ، دینداروں کو بھی تباہ، اخلاقیات بھی تباہ، ہر چیز تباہ. عجیب انداز سے اسلام کو پیش کیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک کلپ آئی تھی میرے پاس، نماز سے پہلے میں بیٹھا جواب دے رہا تھا سوال کا کسی نے کیا. وہ اللہ کا بندے نے 3 باتیں کری اور بڑے حدیث کا حوالہ دے رہا، تینوں غلط باتیں کری. اب ایک عام آدمی اس کو جب سنے گا تو وہ تو کہے گا یار ٹھیک ہے یہی اسلام ہے، یہی دین ہے. تینوں باتیں غلط اس نے کری. میں نے جواب دیا، میں نے کہا بھائی یہ تینوں باتیں فضول کر رہا ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ارے پاگلو، یہ کتنی بڑی حدیث کے نام پر دھوکہ لوگوں کو ہم دے رہے ہوتے ہیں یار. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں میں آپ کو، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرو. میں کیوں کہہ رہا ہوں میرے دوستوں اتنی اہمیت کے ساتھ، تاکہ پتہ تو چل سکے گا کہ آپ کو روک تو سکے گا کہ یار یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. اگر چاہتے ہو اپنی ایمان کی حفاظت، اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت اگر ہم چاہتے ہیں، نہیں چاہتے تو بھائی دروازے کھلیں، اللہ مجھے بھی محفوظ رکھے آپ کو بھی. اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود بخود ایمان خلاص ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کون سا جملہ کس وقت کیا کلمہ کفر کا ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا ہے. میرے دوستو یہ بتا رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں فتنے اتنے ہیں، عجیب چکر بازی ہے. بس ذرا سا اظہار صاحب کو تھوڑی سی شہرت چاہیے، وائرل ہو گئے 2-4 بیان. وہ ہمارا ایک ساتھی تھا، کہنے لگا کہ ایک واقعہ سنانے لگا گاؤں کے اندر کہ ایک شخص نے کو بہت شوق ہو گیا یار سالے اسی مولوی سے سارے مسئلہ پوچھتے ہیں، مجھ سے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اب اسے شوق ہوا، اس وقت سوشل میڈیا تو تھا نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ بھائیوں سنو بھائی، سب کو جمع کیا، میں بتا رہا ہوں کہ سالی سے نکاح کرنا جائز ہے. عجیب ایک بات مارکیٹ میں پھیل گئی، سالی سے نکاح کرنا جائز ہے. بھائی ایک گاؤں، دوسرے گاؤں، تیسرے گاؤں، بات پھیلتی علاقے میں بڑے دھوم مچ گئی جی سالی سے نکاح کرنا جائز. بھائی کوئی دلیل؟ بس میں کہہ رہا ہوں
جب سارا وائرل ہو گئی بات اس کی، آخر میں کہہ رہا ابے میں تو ایسے ہی بول رہا تھا، میں مشہور ہونا چاہ رہا تھا، کوئی مشہور ہونے کی بات ہی نہیں تھی، میں نے کہا چلو اس لیے مشہور ہو جاتا ہوں، اب ہو گیا مشہور میں، بس کافی ہے. سمجھے میرے دوستو؟ یہی اب دور ہمارا اس طریقے سے آگے سوشل میڈیا کے ذریعے سے. پہلے باؤں 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 بات چلتی تھی، اب جو ہے وہ یہ ہمارے لیے پورا شیطانی عمل جو ہے آ چکا ہے. اور یہ بات دماغ سے نکال دیں. ہاں یہ اکثر ہمارے ساتھی ہمیں، میں کہتا ہوں، میں ہنستا ہوں، میں کہتا ہوں میرے دوستو ہائے شیطان نے کیا لا کے مارا کہ باطل بھی تو اس سے اپنی باطل چیز پھیلا رہا ہے، اگر میں اس کو استعمال نہیں کروں گا تو اسلام کیسے پھیلے گا؟ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جتنا اسلام کو اس سے نقصان پہنچا، اس سے پہلے اسلام کو نقصان اتنا نہیں تھا. ممبر پہ بیٹھ کے قسم کھا رہا ہوں، اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، مسجد میں بیٹھ کے کھا رہا ہوں. کوئی اسلام کو کتنا فائدہ ہوا ذرا مجھے بتاؤ تو، کتنے آپ اور میں مسلمان ہوئے، ہمارے آپ کے گھر کے اندر کتنا اسلام پھیلا ہے؟ ذرا ہم بیٹھے یہیں بیٹھے ہوئے، اتنے لوگ گئے باہر کو تو چھوڑو. اب آپ ہوگی ظاہر صاحب تم بھی تو سوالوں کے جوابات دیتے ہو اسلام پھیلانے کے لیے. او بھائیوں ہر چیز کی ایک حد ہے نا، اس حدود میں رہتے ہوئے کام کرو نا. ہم لوگ تو مادر پدر آزاد ہو جاتے ہیں ہر چیز کے اندر. جو چیز جس میں شاید جو پتہ نہیں کس نے ایجاد کیا ہے مجھے نہیں پتا، جس نے ایجاد کیا ہوگا وہ بھی سوچتا ہوگا یار میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا یہ کام اتنا کر جائے گا. اسلام کو اس طرح پھیلاؤ، سینہ بسینہ پھیلاؤ. اللہ جزائے خیر دے. پھر کہو گے کہ یار یہ تبلیغ والوں کی تعریف کرتا ہے. بھائی ہے، فخر ہے مجھے، اس لیے بیان کرتا ہوں، ڈرنے کی بات نہیں ہے اس میں کوئی، ہمیں خوش ہونا چاہیے. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے ابھی یار مولوی صاحب یہ بتاؤ، دوستی بھی تھی، اچھی تعلق تھی، یار یہ بات بتاؤ یار یہ اجتماع کے اندر ان کے یہ 2 لاکھ 3 لاکھ آدمی کہاں سے پہنچ جاتا ہے یار؟ نہ سالہ اشتہار دیتے ہیں، نہ ٹی وی پہ چلاتے ہیں، نہ کوئی ویڈیو چلاتے ہیں، نہ کوئی آڈیو چلاتے ہیں، نہ کوئی. مجھ سے انہوں نے سوال کیا یار کیسے 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا مجمع جمع کر لیں تبلیغی سارے؟ کیا یار کیا راز ہے ان کے پاس؟ میں نے کہا یہ وہ راز ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم کا راز ہے کہ سینہ بسینہ اسلام پھیلایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر لوگوں کے پاس جا کر ان کو بتایا، پیغام دیا. وہ پیغام پھیلتے پھیلتے وہ سارا مکہ اسلام قبول کیا جہاں تک بھی ہوا، مدینہ پہنچے، مدینہ میں اسلام قبول کیا، مدینہ میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، مدینہ سے پھر بصرہ، اور پھر اسلام پورے دنیا کے اندر آواز لگ گئی. کیا اللہ قادر نہیں تھا کہ اس وقت بھی میڈیا پیدا کر دیتا؟ اللہ کی قدرت پہ تو میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے نا. ایجادات تو اللہ نے کروائی ہیں نا. اس وقت بھی ایجاد کروا دیتے، اس وقت بھی کافر غیر مسلم، آپ کو جی غیر مسلم کی ایجادات ہے، چلو بھائی مان لو، حالانکہ ہے نہیں ان کی ایجادات، لیکن اپنا ہم پہ ایک بھرم ہے، روم ہے، آپ روب ہے نا اس لیے کہہ رہا ہوں. تو اللہ اس پر بھی غیر مسلم سے ایجادات کروا سکتے تھے. اللہ قادر تھا. ہم سمجھو میرے بات کہیں اور نہ نکل جائے، میں اس لیے ہمیں اپنے آپ کو حوالے کرو گے تو ان سب چیزوں سے، فتنوں سے بچا رہے گا. پتہ چلے گا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ اسلام کی تائید میں ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. اتنے فتنے عام اور کیونکہ بحمد اللہ وعونہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے دل کے اندر اسلام کی قدر ہے الحمدللہ. یہ تو میں آپ کو سچی بات جانتا ہوں. اور خاص طور پہ الحمدللہ ہمارے پاکستانیوں کے اندر، پوری دنیا کے اندر یہ بھی ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی اگر تھوڑی سی جو آپ کو رمق نظر آتی ہے، اس رمضان میں دیکھ لیتے ہیں نا، ٹچ دیکھ لو، پوری دنیا کے اندر کہیں اسلام کا رمق ایسے نظر نہیں آتی ہے. کوئی سب اسلامی ملک اٹھا کے دیکھ لو. حرمین کے اندر بھی صرف حرمین کے اندر نظر آتی تھی، اب تو ٹھیک ہو اللہ بس جلدی سے اس کو ہے کر دے، ورنہ باقی تمام مساجد کے اندر میں تو پھرا ہوں نا، دیکھا ہے کوئی کسی مسجد میں کے اندر کوئی اسلام کی کوئی کچھ کہانی نہیں. بس سیدھا وہ نارمل طریقے سے زندگی ہوتی تھی جیسے عام مسجدوں کے اندر نماز ہوتی ہے، ایسے ہو گئی، ختم ہو گئی. تو یہ تو الحمدللہ یہ رونق بحمد اللہ وعونہ اس ملک پاکستان کو اللہ نے یہ وطن عظیم جو ہمیں دیا، جس کی ہم قدر نہیں کر رہے ہیں میرے دوستوں، اور قدر کرنے بھی نہیں دی جا رہی ہے. باطل یہ کوشش بھی کر رہا ہے. تو الحمدللہ ہم تو اتنے کسی بھی درجے میں عمل کر رہے ہیں. تو ہمارے دلوں کے اندر ایمان کا جذبہ ہے. جب بھی کسی نے کوئی بات حدیث کری فوراً سیدھے ہو جاتے ہیں، کسی نے فوراً اسلام کی بات کی فوراً سیدھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسلام دل میں موجود ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس دل کو کسی کے جو اللہ کے جائے پناہ ہے، چاہے جگہ ہے، کسی کے حوالے کر دو تاکہ تم سنبھال سکو، پتہ چل سکے کہ اسلام کی کون سی بات اسلام میں ہے اور کون سی بات غیر اسلام کی اسلام میں داخل کر کے اسلام کی طرح پیش کی جا رہی ہے. کافی حد تک سمجھ میں آ گئی ہوگی بات میرے دوستو. اللہ مجھے بھی سمجھا دے، آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے نا میرے دوستو. تو یہ 2 راستے اللہ نے ہمیں دیے ہیں نا، تبلیغ کی برکت اور یہ تصوف کی برکت. اس میں اپنے آپ کو حوالے کر دو، اپنے آپ کو پھنسا دو،
اپنے آپ کو حوالے کر دو ان کو اللہ والوں کے، تو بچے رہو گے، باقی کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ اور جو ذیلی، یہ نہیں کہ میں اور کام نہیں ہو رہے ہیں، الحمدللہ وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہیں، اسی سے ملے ہوئے ہیں، یہ شاخیں ہیں ان کی، اصل یہ ہیں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ اور بھی بہت سارے حضرات دین کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ آپ وہ ذرا مشکل چیزیں سمجھنے میں آسان نہیں ہے اتنا، یہ اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس کو سمجھ لو گے تو وہ خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی، پھر وہ اس کی ذیلی چیزیں ہیں، وہ اس کی شاخیں ہیں، تو خود بخود انشاءاللہ وہ سمجھ میں آئیں گی، لیکن پہلے آپ بنیاد کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس لیے ہماری پھر زندگی میرے دوستو اگر اس پر آ جائے گی، اس نہج پہ چلے گی اپنے آپ کو حوالے کرنے کے ساتھ، تو پھر کچھ نہ کچھ انشاءاللہ بچت ہو جائے گی۔ دیکھو قرآن نے کیا کہا، ہر شخص، یعنی وہ شخص جو اپنے آپ کو بھگایا ہوا ہوگا، اس کے لیے قرآن نے کیا ذکر کیا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ قرآن نے ذکر کیا ہے، اے کاش میں اپنا فلانے کو دوست نہیں بناتا۔ المرء علی دین خلیلی، حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا جو مذہب چیک کیا جاتا ہے نا، وہ اس کے دوست کی وجہ سے چیک کیا جاتا ہے، اس سے پہچان ہوتی ہے۔ تو اگر آدمی اچھے رہبر، اچھا رہنما اپنا بنائے گا، اگر دنیا کے اعتبار سے بنائے گا تو دنیا کے اعتبار سے اس کو وہ فوائد ملنے ہوں گے، یا دو چیزیں آ رہی ہوں گی، اس کو نظر آ رہے گا کہ بھئی آدمی یہ دنیا والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب دین کے اعتبار سے اپنا دوست کسی کو بنائے گا، اپنا بڑا بنائے گا، اپنا رہبر بنائے گا، تو اس کی صفات اس کے اندر آئیں گی، اور پھر وہ چیز اس کے اندر پیدا ہوں گی۔ تو اس لیے تو بیعت ہو گئی نا، اس لیے تو آپ سے کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو جوڑو، تاکہ کل قیامت کے دن ہم ہمارے دوست جو ہمارا رہبر ہوگا، اللہ والا ہوگا، ہم اس کے ساتھ ہوں گے، اور دنیا میں بھی ہماری پہچان اسی سے ہو رہی ہوگی، اس کا فلانا دوست ہے، اس کا فلانا دوست ہے، اس سے فلانے سے اس کا تعلق ہے، اس کا فلانے سے تعلق ہے، اسی پر پہچان ہو رہی ہوتی ہے۔ اظہار صاحب کی کنڈیشن خود پتہ چل جائے گی کہ کہاں اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، خود پتہ چل جائے گا کہ میرا پھر کیا ہے، کیا سسٹم ہے میرا۔ تو بس یہی چیز میری اور آپ میں چاہ رہا ہوں، میں یہی بات منتقل کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہی اپنے دل کی آواز آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، یہی دل کی آواز آپ کے دل تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اور کھٹکھٹا رہا ہوں میرے دوستو، وقت جا رہا ہے، آ نہیں رہا، وقت جا رہا ہے، آ نہیں رہا، میں اور آپ جا رہے ہیں، بہت تیزی سے جا رہے ہیں، کچھ نہیں معلوم، سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، پھر وہی آڑے آ جاتی ہے، کیوں یار، اچھا دیکھ لو، ابھی تو دیکھ لو، ابھی دیکھ لیں گے، ابھی کبھی کا وقت ختم ہو گیا میرے دوستوں۔ پہلے بوڑھے مرا کرتے تھے 80 سال میں جا کر، جی اٹیک ہوا اور ایک آدھ چلا گیا، اب تو بچوں کو بھی ہر چیز سامنے آ رہی ہے، جوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، اور روزانہ آج کل میں ساتھی سے کہہ رہا تھا، اب یار تم تو روزانہ زیادہ پڑھا رہا ہے یار، آج کل آخری عشرے میں دیکھ لو، کبھی عصر میں، کبھی ظہر میں، یہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے آ رہے ہیں بھائی، موت کی کس سے یاری ہے، آج اس کی کل ہماری باری ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ یہ اشعار نہیں ہیں، یہ ایک پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے، سمجھ لو بھائی۔ تو اس لیے توبہ کریں، ان گناہوں، ان غلطیوں سے میں نے جیسے کہا اپنے آپ کو دور کریں، اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے تعلق کو جوڑیں، اپنا والوں سے تعلق کو جوڑیں، اور یہاں سے نکلنے کے بعد یہ جو الحمدللہ اس وقت تو آپ لوگ الحمدللہ ماحول میں ہیں، الحمدللہ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، آپ کا ہر لمحہ نیکیوں میں شمار ہو رہا ہے الحمدللہ، لیکن اس کی فکر کریں کہ یہ میرا ہر لمحہ باہر نکلنے کے وقت بھی نیکی ہی بن جائے، اور پھر میرے ساتھ ساتھ میرا بھائی، میرا مسلمان بھائی جو اس میں غفلت میں، اس کا بھی وہ وقت قیمتی بن جائے اور وہ بھی نیکیوں والا بن جائے۔ یہ تبھی ہوگا جب ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہوگا، ایک دوسرے کی فکر ہوگی، اپنی فکر ہوگی، دوسروں کی فکر ہوگی، تو انشاءاللہ ساری چیزیں خود بخود حل ہوتی چلی جائیں گی۔ پھر انشاءاللہ اللہ سے تعلق ہمارا جڑتا چلا جائے گا میرے دوستو، جتنا اللہ سے تعلق جڑ گیا جس کا، وہ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، تو جہنم سے برے کام کرے گا، جہنم میں جانے سے بچے گا نا، جہنم میں جائے گا، نیکی کرے گا تو جہنم سے بچے گا،
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جب نیکیاں کرے گا تو جنت میں جائے گا، فقد فاز، کامیاب ہو گیا میں۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں پھر موقع دیا، پھر سمجھنے کا موقع دیا۔ چند لمحات رہ گئے میرے دوستو، جا رہا ہے، آنکھ بند ہوگی تھوڑی دیر میں، پتہ بھی نہیں چلے گا، رمضان گئے، بالکل گئے، اب تو اینڈ ہو گیا۔ لوگ 27ویں شب کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں نا کہ چلو وہی ہوگی، وہ بھی گئی۔ اب بھی اگر میں اپنے آپ کو نہ منوا سکا تو یہ اب بھی اللہ نے موقع دیا کہ 2-4 یہ دن لمحات ہیں میرے پاس، میں پکا سچا عزم کروں، پکی سچی توبہ کروں اور اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑوں گا، اور اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر ان سے سیکھوں گا، اور ان سے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر کر میں اپنی ساری زندگی کو، جو ماضی کی زندگی اس پر انشاءاللہ ندامت کرتے ہوئے آئندہ کی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق چلوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلوں گا، اور اپنی دنیا کو میں آخرت کو پر ترجیح دوں گا، اپنی دنیا کو میں پیچھے رکھتے ہوئے آخرت کو ترجیح دوں گا۔ جب آخرت میرے سامنے ہوگی تو یہ دنیا خود بخود پیچھے چلتی چلی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح معنوں میں دین پر چلنے والے بنا، صحیح معنوں میں مجھے بھی اللہ والوں کے ساتھ میرا تعلق بھی جوڑ دے، اللہ سے میرا تعلق بھی جڑ جائے۔ آپ حضرات کا بھی اپنے لیے بھی دعا کرو، ہمارے لیے بھی دعا کرو، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے گھر والوں کو بھی دین سیکھنا سکھانا ہے، سب کو، بچوں کو بھی سکھانا ہے، سب کو ساتھ میرے دوستوں یہ کریں گے، جب ماحول دیں گے ان کو تو وہ خود بخود اللہ رب العزت ہم کو سب کچھ عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہے کوئی سوال کسی بھائی کے ذہن میں؟ اب تھوڑی دیر کے لیے پھر دقت کر لیتے ہیں، اللہ اللہ کر لیتے ہیں تھوڑا سا۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ دونوں آنکھیں بند کر لیجئے، دونوں ہونٹوں کو ملا لیجئے، زبان کو اوپر کے تالو سے لگائیں تاکہ حرکت نہ کریں۔ دل کے اندر یہ خیال کیجئے، بائیں جانب پہلو کی طرف ہے، کہ میرے اس دل کے اندر اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے ذکر مبارک کے انوارات اور تجلیات کا نور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے ہوتا ہوا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگان دین کے توسل سے آ رہا ہے۔ اس سے میرے دل کے اندر سے گناہوں کے زنگ، ظلمات، اندھیرات، کدورات سب کو جلا دیتا ہے، اور میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔
اللهم آمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم